پروگرام سوشل ریویو کو ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ ناظرین، اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے جنوبی ایشیائی ممالک کے حوالے سے، جس طرح سے اب امریکہ، یورپ، برطانیہ اور دیگر اس خطے کے ممالک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال معمول پر آتی جا رہی ہے، کیونکہ کرونا کے کیسز میں بتدریج کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اور دسمبر سے لے کر اور گزشتہ 3-4 ماہ تک جس طرح سے ہم نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا، ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اموات کے منہ میں چلی گئی ہے، ان کو ہم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب اس مرض کا رخ جنوبی ایشیائی ممالک کی جانب ہو چکا ہے، اور ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اس وقت سر فہرست جنوبی ایشیائی خطے کا جو ملک اس مرض میں مبتلا ہے اس کو بھارت بتایا جا رہا ہے۔ دنیا میں 5واں بڑا ملک وہ بن چکا ہے جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، کووڈ-19 کے پیشنٹس وہاں موجود ہیں، جبکہ پاکستان بھی اب مریضوں میں اضافہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں عید کے بعد سے، لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد سے مریضوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اپریل اور جون کو پاکستان کے لیے خطرناک قرار دیا جا رہا تھا، اب یہ خطرہ جولائی کے آخر یا اگست کے آغاز تک پہنچ چکا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے حکومت پاکستان کا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی عوام اس مرض میں مبتلا ہو سکتی ہے، اور جولائی کے آخر میں یا اگست کے آغاز میں پاکستان کے لیے مشکل ترین دور ثابت ہو سکتا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد اس وقت موجود ہیں مریض پاکستان میں جو کہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 2000 سے زائد اموات بھی ہو چکی ہیں۔ اسپتالوں کی صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں صحت عامہ کے حوالے سے کوئی خاص سہولیات عوام کو فراہم نہیں کی جاتی ہیں۔ جو سرکاری اسپتال ہے وہاں کی صورتحال عام دنوں میں ابتر رہتی ہے، نہ کہ ایمرجنسی کی صورتحال میں، اور اس وقت کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے تمام طرح اسپتال ہمیں جدید آلات سے ویل اکوپڈ نظر نہیں آتے ہیں۔ یہاں کے ڈاکٹرز ویل ٹرینڈ نہیں ہیں، خود ڈاکٹرز اس مرض میں مبتلا لوگوں کا علاج کرتے کرتے شکار ہو رہے ہیں کرونا وائرس کا، اور ڈاکٹرز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس مرض سے انتقال کر چکی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی بھی سر فہرست ہے اسی مرض کے حوالے سے، گو کہ پنجاب میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ انتقال کر چکی ہے اس مرض میں مبتلا ہو کے، لیکن سندھ میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اس مرض سے لڑنے میں نبرد آزما ہیں، اور جنگ ان کی چل رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ عوام بھی خاصا غیر سنجیدہ لے رہے ہیں پاکستان میں اس مرض کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرونا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جو کچھ بتایا یا دکھایا جا رہا ہے وہ سب کچھ پلانٹڈ چیزیں ہیں۔ لیکن اب جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور WHO کی جو رپورٹ آئی ہے اس حوالے سے کہ پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے، لاک ڈاؤن میں نرمی کا جو انہوں نے رزلٹ دیکھا ہے وہ خاصا خراب نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ ریکمنڈ کیا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ہر 15 روز بعد 15 روز کے لیے لاک ڈاؤن لگایا جائے۔ ایسا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پاکستانی حکومت یہ پہلے کہہ چکی ہے کہ معیشت جس زبوں حالی کا شکار ہے، اس کے سبب پاکستان مزید لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کیا صورتحال ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں، اسی حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ کچھ صورتحال جانیں گے افغانستان کی، افغانستان میں موجود اپنے نمائندے بصیر ہو سک سے وہاں کے حالات جانیں گے، اور پاکستان میں صحت کے حوالے سے کیا کچھ سہولیات فراہم کی گئی ہیں کرونا وائرس سے مبتلا مریضوں کے لیے، اور کس طرح کی ادویات ان کو دی جا رہی ہیں، کیا ان کو ٹریٹمنٹ فراہم کیا جا رہا ہے، کیا ریسرچز اب تک اس وائرس کے حوالے سے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ڈرگ اسپیشلسٹ ہیں اور فارماسسٹ ہیں، ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں ادویات کے حوالے سے، ادویات کے شعبہ جات کے حوالے سے، اور ڈاکٹرز بھی ان سے کنسلٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کے پیشنٹس کو کس طرح کی ادویات فراہم کی جائیں۔ انہی تمام تر چیزوں کے حوالے سے اپنے مہمانوں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ امریکہ کو کورونا وائرس نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تمام سرکاری و غیر سرکاری دفاتر، ادارے اور کاروبار وقتی طور پر بند، ہزاروں لوگ ہلاک اور بے روزگار۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں افراد گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ دوسری قوموں کی طرح پاکستانی کمیونٹی بھی متحرک۔ پاکولی نیو یارک کے ڈائریکٹرز نے اپنے کنٹریبیوشن کے ذریعے بلا امتیاز لانگ آئی لینڈ کے نادار، غریب، بے روزگار اور ایسے افراد جو کسی معذوری کے سبب گھر سے باہر نہیں جا سکتے، ان کے گھروں کے دروازوں پر اپنی جانب سے مفت راشن پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔
नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल जानेंगे। जनूबी एशियाई ममालिक में अफगानिस्तान इस वक्त खुशकिस्मत मुल्क नज़र आता है क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद कोरोना पेशेंट्स की वहाँ नज़र नहीं आती है। क्या इसकी वजह यह है कि वहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, या इसकी वजह यह है कि वहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और यही वजह है कि कोविड-19 के मर्ज़ में मुब्तला नहीं हो सके हैं। बसीर होतक काबुल से हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया से, उनसे सूरत हाल जानेंगे। ये बताइए बसीर होतक कि अफगानिस्तान में कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल देखते हैं आप, और वहाँ पर अवाम कितनी महफूज नज़र आती है इस मर्ज़ से आपको? 7 जून से नए हुकूमती ऐलान के मुताबिक कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम की गर्ज से लॉकडाउन के अमल को मज़ीद 3 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अलबत्ता इस लॉकडाउन में ज़्यादा सख्तियाँ रवा नहीं किए जा रहे हैं। अब तक मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 21,000 का हंदिसा क्रॉस कर चुका है, जबकि 370 के करीब अफराद इस मौजी वायरस की वजह से लुग़्मा अजल भी बन चुके हैं और 2000 से ज़ायद अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतियाब भी हो गए हैं। हुकूमत के नए इक़दामात के मुताबिक इस वायरस से बचने के लिए घरों से बाहर मास्क लगाना ज़रूरी है, जबकि उम्र रसीदा अफराद का 3 महीनों तक के लिए घरों से बिला वजह निकलने पर पाबंदी नाफिज कर दी गई है। इसी तरह मुसाफिर बरदार गाड़ियों के नकलो हरकत पर भी पाबंदी बदस्तूर जारी रहेगी, जहाँ सैकड़ों अफराद इलाज मुआलजे की गर्ज से वहाँ पर एडमिट है। इसी तरह मुल्क भर से कोरोना वायरस के बारे में भी कोरोना टेस्ट के बारे में भी वक्तन फ़वक्तन शिकायत मौसूल होती रहती है। कोरोना वायरस के तशख़ीसी मराकज़ बर वक्त टेस्ट करवाने की अहलियत नहीं रखते। हुकाम के मुताबिक वो मुल्क भर में 2000 अफराद तक कोरोना वायरस से मुतालिक टेस्ट फराहम करते हैं और उसकी अहलियत रहते हैं, जबकि रुजू करने वाले मशकूक अफराद की तादाद हज़ारों में होती है। ख़ुद गवर्नर काबुल का ताज़ा बयान आया है कि और उन्होंने इस पर ख़दशा ज़ाहिर किया है कि दारुल हुकूमत काबुल में 1 मिलियन से के करीब अफराद को कोरोना वायरस से वो दस्तो गिरबान है और एहतमाल है कि इन्हें कोरोना वायरस लग चुका होगा, जो कि नहायत ख़तरनाक सूरत हाल है। सूबाई व मरकज़ी हुकूमत इस वायरस से बचाव के लिए WHO की सिफारिशात को फ़ौक़ियत देते हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों पर रहने की हिदायत कर रहे हैं। अच्छा बसीर, हमने ये देखा कि जिस तरह से अमेरिका या यूरोप के लोगों ने इस मर्ज़ को संजीदगी से लिया और उसी तरह से एहतियात की, उसी तरह से प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स लिए उन्होंने, लेकिन एशियाई ममालिक में इसके बिल्कुल बरअक्स देखा गया। इब्तदाई दिनों में इसको खासा गैर संजीदा लिया जाता रहा। अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ के लोग इसको वाकई कोई वायरस एक संजीदा बीमारी तस्लीम कर रहे हैं? ये समझते हैं कि इस मर्ज़ में मुब्तला होने वाला ख़तरे से दो चार हो सकता है, या फिर उसको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा तस्लीम किया जा रहा है और उसको दर हकीकत तस्लीम नहीं किया जा रहा कि ये कोई बीमारी मौजूद है जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में डल सकती हैं? कितना शऊर पाया जाता है अफ़गानियों में इस मर्ज़ के हवाले से? मार्च के अख्तिताम और अप्रैल के शुरुआत में जब इस वायरस ने अफ़गानिस्तान में पंजे गाड़े तो दर हकीकत उस वक्त अवाम गैर शऊरी तौर पर इस वायरस को अफवाह या आलमी साजिश करार दे रहे थे। ताहम अब सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है। बहुत सारे लोगों ने इस मौजी वायरस से अपने प्यारे खो दिए और बहुत सारे दीगर वायरस से मुतासर होकर अज़ियतनाक मरज़ की तकलीफ़ें सह ली। तो इस बिना पर अब लोग इस वायरस को हकीकी तौर पर तस्लीम कर रहे हैं। इस मद में कुदरती आफात से निमटने के लिए कौमी इदारे और वजारत सेहत के जो वजारत है ने भी मुख्तलिफ चैनलों के ज़रिए शऊरी आगाही देने के लिए इश्तिहारात की मद में भी लोगों को इस वायरस के बारे में आगाही फराहम की। कोरोना वायरस के साथ साथ मुल्क के बाज़ मशरकी और शुमाली सूबों में टाइफाइड के मरज़ ने भी सर उठा लिया है। तो लोगों में इस वायरस से मुतालिक शूर तो पैदा हुआ है, ताहम जैसा कि सबको मालूम है कि अफ़गानिस्तान तरक्की पजीर मुल्कों में शामिल है और यहाँ पर गुर्बत की सतह बहुत बुलंद है। इस बिना पर ज़्यादा अक्सरियती लोग जो है वो ज़्यादा अरसे तक
بے روزگاری کو جھیل نہیں سکتے اور لمبے عرصے تک گھروں پر محیط نہیں رہ سکتے۔ اچھا بصیر، گو کہ یہ دیکھا کہ چونکہ وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں ہمیں مریض نظر نہیں آ رہے کورونا کے، تو لاک ڈاؤن میں وہ تمام تر سختیاں نہیں ہیں جو تمام تر ممالک میں ہم نے دیکھی، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے افغانیوں کو پریشانی کا سامنا ہے؟ وہ ان کے جو تمام تر معمولات زندگی تھے وہ بری طرح سے معطل ہوئے ہیں اور وہ تمام تر ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی ہے، تو کیا لاک ڈاؤن کے کچھ مثبت اثرات نظر آتے ہیں، یا عوام چاہتی ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جس طرح کا بھی ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور تمام تر معمولات زندگی اسی طرح بحال ہوں جو کرونا کے حالات سے پہلے تھے؟ میرے خیال سے اس وائرس سے نمٹنے اور پھیلنے کے سدباب کے لیے لاک ڈاؤن ہی بہتر طریقہ ہے۔ افغانستان میں بھی اپریل اور مئی کے مہینوں کے دوران لاک ڈاؤن کے تجربات کیے گئے اور اس میں ایک حد تک کامیابی بھی ملی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں غربت کی سطح بہت بلند ہے اور رپورٹس کے مطابق ملک کی نصف آبادی غربت کی لکیر کے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنا اور اپنے اہل عیال کی روزی کے لیے گھروں سے باہر نکلیں۔ البتہ حکومت کی جانب سے دارالحکومت کابل میں انتہائی لاچار اور غریب افراد کے لیے 2 وقت کی گرم روٹیوں کی تقسیم کی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ کابل سے باہر دیگر شہروں میں بھی شروع ہے۔ اسی طرح بعض صوبوں میں حکومت کی جانب سے غربا اور ان کی فیملیز پر خوردنی راشن بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان افراد کا استدلال ہے کہ اس سے ان کی روزمرہ زندگی کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ میرے خیال سے اس کی ایک وجہ ملک میں موجود کرپشن بھی ہے، جس کی وجہ سے ضرورت مند افراد کو بروقت طور پر ان کا حق نہیں مل پا رہا۔ البتہ کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عام افغان شہریوں کو بھی اذیت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بصیر ہوتک ہمارے ساتھ موجود تھے، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، ہمیں کرونا کی صورتحال کے بارے میں بتا رہے تھے کہ افغانستان میں کتنا پھیلا ہوا ہے یہ مرض اور کتنا اس پر قابو پایا جا چکا ہے، عوام کتنا شعور رکھتے ہیں اور کتنا اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ پاکستان کا رخ کریں گے، پاکستان میں کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیورو چیف ہیں کراچی کے، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے، ان سے ہم جانیں گے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ علی عباس، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آج اس پروگرام کے لیے۔ آپ سے بھی میری کچھ اسی حوالے سے بات چیت ہوگی اور ہم جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں 70 لاکھ سے زائد لوگ اس مرض میں مبتلا ہوئے، گو کہ اس میں سے بیشتر لوگ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن 4 لاکھ سے زائد اموات بھی اسی مرض کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال اتنی سنجیدہ نہیں لی گئی جتنی کہ لی جانی چاہیے تھی، امریکہ، یورپ کو اور دیگر تمام ممالک کی اموات کو دیکھتے ہوئے۔ تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کرونا کی اس وقت پاکستان میں کیا سچویشن ہے اور کرونا کے حوالے سے عوام میں جو ہے وہ کتنا شعور آپ دیکھ رہے ہیں، کتنا وہ اس کو سنجیدہ لے رہے ہیں، غیر سنجیدہ لے رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے حوالے سے آپ کے پاس تفصیلات ہیں؟ دیکھیں سمین، پاکستان میں جب 26 فروری کو پہلا کیس رپورٹ ہوا، اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے اگلے مہینے مارچ میں 22 مارچ کے بعد جب لاک ڈاؤن کیا، اس وقت سندھ کی اگر اس میں بات کریں تو 365 کے قریب کیس تھے، اور ملک بھر میں جو پاکستان میں کیس تھے ان کی تعداد تقریباً 750 تھی۔ تو جب پہلا فیز تھا لاک ڈاؤن کا، 14 روز کا لاک ڈاؤن کیا گیا پاکستان میں، تو وہ خاصا سخت تھا، افیکٹو تھا، لوگوں نے بھی عمل درآمد کیا۔ ہم دیکھتے تھے مارکیٹ ساری بند تھی، کہیں خلاف ورزی ہوتی ہوئی بھی بہت کم نظر آئی۔ جمعے کی نماز کے دوران اجازت نہیں تھی، مساجد بند ہوتی تھیں۔ اپریل میں ہم نے یہ دیکھا کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی جس میں بتایا کہ تقریباً 25 اپریل تک پاکستان میں 50,000 کرونا وائرس کے کیسز ہو سکتے ہیں اور اموات جو ہیں وہ 5,000 تک بھی جا سکتی ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ اتنے کیسز نہیں ہوئے۔ اپریل تک میں تقریباً کیسز کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب تھی۔ اگر ہم 22 اپریل تک کا 22 مارچ سے 22 اپریل تک کا آپ دیکھیں تو کیسز کی تعداد جو تھی وہ کم تھی، اور پھر پبلک نے یہ دیکھا کہ جو حکومت نے اسٹیٹمنٹ دیا اور رپورٹ جمع کرائی سپریم کورٹ میں، کیسز کی تعداد اس کے مطابق نہیں ہوئے، تو عوام نے یہ محسوس کیا کہ شاید انہیں صرف ڈرایا جا رہا ہے، اور کیسز تو اتنے ہوئے ہی نہیں، نہ اتنی اموات ہوئی۔ پھر جو اپریل کے بعد یہ کہا گیا کہ مئی کا پیریڈ ہے وہ بہت پیک ہوگا، اس میں کیسز کا اضافہ ہوگا اور عروج پہ ہوگا اور اموات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن مئی تک بھی جو کیسز ہیں، اگر ہم 22 مئی تک دیکھیں، 22 اپریل کے بعد 22 مئی تک تو 12,000 سے کیسز تھے وہ 48,000 پہ چلے گئے۔ اور پھر جب آخری ڈیز کے رمضان میں حکومت نے تاجروں کے پریشر کے بعد اور اپیلوں کے بعد پھر سپریم کورٹ نے بھی اجازت دی کہ بھی مالز کھول دیے جائیں، لوگوں کو شاپنگ کرنے دی جائے،
اس کے بعد سے جو مارکیٹ کھولی ہے تو 48,000 کا جو فگر تھا کرونا وائرس کے کیسز کا وہ آج کی تاریخ تک 1,13,000 سے بھی تجاوز کر گیا. اموات تھی وہ 2,000. گو کے تقریباً 15 دن میں ہمارے پاس 65,000 کیسز کرونا کے رپورٹ ہو چکے ہیں. تو حکومتی اقدامات کے بعد عوام نے اس کو بہت لائٹر لیا کہ بھئی کرونا وائرس کے کیسز تو بڑھ نہیں رہے. اس کے بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کیا. آپ نے دیکھا شروع میں ماسک کے لیے لوگ بہت پریشان تھے, میڈیکل سٹور سے ماسک بہت شارٹ تھے. اب آپ کو ایزیلی سوشل میڈیا کے تھرو بھی پاکستان میں ماسک مل سکتے ہیں, اتنا مسئلہ نہیں رہا. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ انتباہ جاری کیا ہے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد سے حالات خاصا خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور خود وزیر اعظم پاکستان بھی اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں. انہوں نے اعلان کیا عوام سے خطاب میں کہ جی جولائی کے آخر یا اگست کے شروع میں جو ہے وہ خاصا مشکل دور ہو سکتا ہے پاکستانیوں کے لیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اسپتالوں کی, علاج معالجے کی وہاں پر کیا سہولیات ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں بھی پاکستان کوئی اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کو تمام تر ہیلتھ فیسلٹیز اویلیبل ہوں. اس وقت ایک ایمرجنسی کی پوزیشن ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں وہ شاید اس سے بھی زیادہ حالات خطرناک ہوں. تو اسپتالوں کی صورتحال کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیے. کراچی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, وہاں کے اسپتالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوٹسز آویزاں ہیں کہ پیشنٹس کو نہیں لے سکتے, بیڈز موجود نہیں ہیں, وینٹیلیٹرز موجود نہیں ہیں. کیا اکوپمنٹ کی تمام تر سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں, کس طرح کا ڈاکٹرز کا ٹریٹمنٹ دیکھ رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں کے اسپتالوں میں؟ دیکھیے سمین, کراچی کی اگر ہم صرف بات کریں جو سندھ گورنمنٹ کے زیر انتظام اسپتال ہیں اور پھر کے ایم سی کے اسپتالوں میں تو فی الحال کرونا وائرس کا علاج نہیں ہو رہا. جو سندھ گورنمنٹ کے ماتحت اسپتال ہے, جن اسپتال ہے, سول اسپتال, یہ صوبے کے بڑے اسپتال ہیں جہاں صوبے بھر سے مریض عام حالات میں بھی علاج کے لیے یہیں آتے ہیں, اور ان اسپتالوں میں عام دنوں میں بھی اچھا خاصا رش ہوتا ہے. اکثر مریضوں کو آئی سی یو نہیں ملتا, وہ اگر کسی سے جب تک سفارش نہ کرائیں یا کسی ڈاکٹر کو اپروچ نہ کریں تب تک ان کو وہاں پر آئی سی یو میں بھی بیڈ بہت آسانی سے نہیں ملتا. اور اگر جو نجی اسپتال ہیں وہاں کرونا وائرس کا علاج شروع میں ہوتا رہا, اب انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے, لیکن وہاں علاج مہنگا ہے. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا جو شخص ہے وہ اگر کرونا وائرس سے متاثر ہے تو وہ وہاں علاج افورڈ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اگر وہ وہاں رہتا ہے 8-10 دن تو اچھے خاصی اماؤنٹ اس کو وہاں پے کرنی پڑتی ہے, اور خدا نہ خواستہ اس کی صحت وہاں مزید بگڑ جائے تو پھر وہ وینٹیلیٹر پہ جب جائے گا, آئی سی یو میں جائے گا, تو اس کو بل تقریباً 10 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. تو وہ تو عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. وزیر اعلیٰ اس میں جب اجلاس ہوا کرونا وائرس کے وقت جب لاک ڈاؤن لگ رہا تھا تو اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئسولیشن سینٹر بن رہا ہے ایکسپو سینٹر میں, اور اس میں تقریباً 10,000 بستروں تک کو بڑھایا جائے گا, لیکن وہ 1,200 سے زیادہ اوپر نہیں ہے. اور ابھی بھی وہاں جو ہم نے سنا ہے, جو خبریں رپورٹ ہوئی ہیں مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات میں, اس کے مطابق تقریباً 80 یا 90 کے درمیان جو ہے مریض ہے وہ وہاں پر ہے, باقی جگہ وہاں پہ خالی ہے. لڑاپ میں اسپتال بنایا گیا تھا تقریباً 120 بستروں پر, وہ ایک ہفتے کے بعد ہی اس کو 60 پہ کر دیا, پھر وہاں سے وینٹیلیٹرز ہٹا دیے گئے, اور اب وہاں پر تقریباً 60 رکنی عملہ کام کر رہا ہے, لیکن وہاں مریض کوئی نہیں ہے. تو حکومت کو بھی اپنے اقدامات کو وہ تیزی سے بڑھانا ہوگا, تاکہ اگر جولائی میں کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی ہے تو اس پر وہ کم از کم کنٹرول تو کر سکیں, جو صورتحال ہمیں ممکنہ طور پر سامنے نظر آ رہی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ علی عباس, آپ نے ہمیں بتایا پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے. ایک بریک لیں گے اور پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ڈرگ اسپیشلسٹ ہیں, ان سے کچھ بات چیت کریں گے صحت عامہ کے حوالے سے, پیشنٹس کے حوالے سے کرونا کے کہ کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور اس ٹریٹمنٹ کے کس طرح کے وہ نتائج دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری. بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں, جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کے اسکن پروڈکٹس, کاسمیٹکس, حلال وائٹامنز, چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں. ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں. اپنی سہولت کے مطابق آج ہی تشریف لائیں. تیز فارمیسی 834 کونی آئیلینڈ, بروکلن, نیو یارک. فون نمبر 7182840100. ناز فارمیسی 731 کونی آئیلینڈ ایونیو, بروکلن, نیو یارک. فون نمبر 7182844200.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ड्रग स्पेशलिस्ट डॉक्टर उबैद अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सर, जानना आपसे हम ये चाहेंगे कि अभी तक हर रोज़ एक नई रिसर्च सामने आती है, एक नया तजुर्बा किया जाता है, एक नई अद्वियात जो हैं वो तजवीज़ की जाती हैं, लेकिन कुछ अभी तक वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। कोरोना या कोविड-19 दरअसल है क्या चीज़? अब तक रिसर्च क्या साबित करती है? साइंटिस्ट इस बारे में किस नतीजे पर पहुंच चुके हैं? क्या कुछ इस बारे में अख़ज़ किया जा रहा है? क्या ये इससे पहले मौजूद था, नहीं मौजूद था, इसको तैयार किया गया है या कुदरती तौर पर जो है वो फ़िज़ा में मौजूद है? क्या अब तक चीज़ें इसके बारे में सामने आई हैं? साइंस किस नतीजे पर पहुँची है कोरोना वायरस या कोविड-19 को लेकर? मल्टीपल सवाल हैं इसके अंदर। पहला सवाल तो ये कि ये कोविड-19 वायरस है। जी यकीनन ये वायरस है और ये अपने वायरस की फैमिली का ख़तरनाक वायरस है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये वायरस कब वजूद में आया? हमारे पास जो आदाद शुमार हमें लेके जाते हैं, इसकी जो सीक्वेंसिंग है हमें लेके जाती है, जेनेटिक्स जो इसकी सीक्वेंसिंग की गई है वो लेके जाती है कि अक्टूबर के किसी 3rd वीक में और 2nd वीक में ये सामने आया ये वायरस, और इंसान में उसकी पैदाइश हुई। अब वो कैसे पैदाइश हुई ये एक बहुत डिबेट हो चुकी है। ये बात साइंस सबूत नहीं कर रही कि वो लेबॉर्ट्री में पैदा किया गया हो। मैं वैसे भी ये बात वाज़ा कर दूं कि लेबॉर्ट्री में वायरस पैदा नहीं किया जा सकता। वायरस कुदरत पैदा करती है, कुदरत अल्लाह पैदा करते हैं। ये ज़रूर है कि इंसानों को इतनी क़ुव्वत मिल चुकी है कि उस वायरस के अंदर हम तब्दीली पैदा कर लें। अब ये 70 लाख लोग इसको इन्फेक्ट कर चुके हैं। 70 लाख के टेस्ट ने बताया है कि 70 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड हैं और इंसानी जिस्म में 70 लाख लोगों तक ये पहुँच चुका है। इन 70 लाख लोगों में यकीनन 50 लाख लोगों में से ये सही भी हो चुका होगा, इंसान सेहतमंद हो चुके होंगे। तो एक्टिव तो 70 लाख नहीं होंगे, एक्टिव 20 लाख होंगे या 15 लाख होंगे, क्योंकि 14 दिन के बाद अमूमी तौर पर यह वायरस ख़त्म हो चुका होता है और इंसान उसके ख़िलाफ़ या तो क़ुव्वत मुदाफ़अत बिल्डअप कर चुका होता है या उससे अपनी ज़िंदगी हार चुका होता है। ये वायरस बहुत कम लोगों को ख़तरा पहुँचाता है और बहुत सारे लोग बग़ैर किसी अलामतों के सेहतमंद हो जाते हैं। उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं जो वो आगे महफूज रह सकते हैं। तो 2 लफ्ज़ घूमता है। एक लफ्ज़ है एसिम्प्टोमेटिक यानी अलामत नहीं आई, एक लफ्ज़ है प्री सिम्प्टोमेटिक यानी अलामतें बाद में आनी हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक और प्री सिम्प्टोमेटिक इसमें बहुत पाए गए हैं। तो इसलिए ये बात क़ब्ल अज़ वक्त है कहना कि वायरस किस तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन वायरस का जो फैलना है वो ख़तरनाक है। वायरस नुकसान पहुँचा रहा है उम्रदराज लोगों को। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि हमने देखा कि इब्तिदा में चीन में एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, फिर उसके बाद जब इसका रुख हुआ इटली, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, जर्मनी, इन तमाम तर कंट्रीज़ की जानिब, तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जो तवीलुल उम्र लोग थे, जो 60+ या एजड जिनको कहा जाए वो लोग थे, बुज़ुर्ग जो थे, वो हमें इस मर्ज़ में मुब्तला होते हुए नज़र आए। लेकिन बर वक्त इक़दामात लिए गए और जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ की हुकूमतों ने लॉकडाउन की तमाम तर सूरत हाल की और सख्त लॉकडाउन लगाया, तो कहा यह जाता है कि इन्हीं तमाम तर इक़दामात की वजह से बड़े पैमाने पर बड़ा नुकसान बचा लिया गया। तकरीबन 30 लाख का अंदाज़ा लगाया गया है कि लोगों को महफूज कर लिया गया इस लॉकडाउन के सबब। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी लॉकडाउन का नाम तो ज़रूर सुना जाता है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद हमें वही तमाम तर रूटीन नज़र आती है, वही दफातर जाते लोग, वही बाहर निकलते हुए लोग, वही मार्केट्स, वही लोगों की गैदरिंग्स। तो क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन अगर प्रॉपर लगाया जाता तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन होने जा रही है या जो अलार्मिंग सिचुएशन बताई जा रही है वो हालात ना होते जो अब आइंदा शायद हमें फेस करना पड़े, जो पाकिस्तानियों को देखने पड़े? जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसकी कुछ कीमत देते हैं, तो वो कीमत दुनिया ने दी। लॉकडाउन का लफ्ज़ मेडिसिन में या फार्मेसी की किताब में मौजूद नहीं है। फार्मेसी और मेडिसिन की किताबों में जो लफ्ज़ मौजूद है वो कंटेनमेंट का है। उसमें लफ्ज़ मौजूद है कि जो लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाएं उनको दूर रख दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए। ये कहीं भी नहीं है कि आप जो लोग सेहतमंद हैं उनको कैद कर दें। एक वक्त था जिस वक्त वायरस को कंटेनमेंट करना था, वो वक्त लूज़ हो गया, चाहे किसी वजह से भी लूज़ हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये जुमला कि ये इंसान से इंसान में फैलने के इसके सबूत नहीं मिले, ये जनवरी में ये जुमला आया था, उसकी बुनियाद पे दुनिया ने पाबंदी नहीं लगाई। फिर जब लोगों ने जहाज़ बंद करने शुरू किए तो ये जुमला आया कि आप तजारती पाबंदियाँ ना लगाएं क्योंकि इससे वायरस नहीं फैलेगा। इसकी बुनियाद पर लोग आसान हो गए, रिलैक्स हो गए। इसको यानी कि पेंडेमिक नहीं कहा गया, ग्लोबल एमरजेंसी लगाई गई। ग्लोबल एमरजेंसी लगाई गई और दुनिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी रहे। पाकिस्तान में आप देख लीजिए, लाहौर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अपना पब्लिक प्रोग्राम जारी रहा,
جس میں 200 لوگ شامل تھے، اور 10 مارچ کو آپ پبلک ایمرجنسی لگا رہے ہیں، جس سے یہ سارا تاثر ملا کہ یہ انفیکشن انسانوں سے انسانوں میں نہیں پھیلتا. ورنہ 14 مارچ کو 2020 میں WHO لاہور کے 5 اسٹار ہوٹل میں 200 لوگوں کا پروگرام نہیں کرتی. تو 14 مارچ تک اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن خود بھی کلیئر نہیں تھی، اور جو لوگ اس کو لیڈ کر رہے تھے وہ کلیئر نہیں تھے. اب یہ وائرس ہوا میں نہیں ہے، یہ وائرس فضا میں نہیں ہے، یہ وائرس انسانوں میں ہے. تو لاک ڈاؤن کبھی بھی ایفیشنسی اس کی ثابت نہیں ہوئی ہے. یہ ضرور ہے کہ جب آپ ہجوم سے دور رہیں گے، جب آپ تنگ ہواؤں سے دور رہیں گے، جب آپ ایک دوسرے کے قریب نہیں رہیں گے، تو یہ وائرس جانے کے امکانات کم ہو جائیں گے. اچھا، ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ ہر شخص کو ہی کرونا وائرس ہوگا، ہر شخص اس مرض میں مبتلا ہوگا، کیونکہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ آپ کی امیونٹی پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ اس سے لڑنے کی جو ہے وہ قوت رکھتے ہیں، کتنی آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ مضبوط ہے کہ آپ اس مرض کو شکست دے سکیں. لیکن جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر صحت یاب ہو چکے ہیں، ان کے کتنے % چانسز ہوتے ہیں، ان کا کتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ دوبارہ اس مرض میں مبتلا نہیں ہوں گے، یا اگر یہ اس مرض میں مبتلا ہوں گے بھی تو ان کے سمٹمز جو ہیں وہ شو نہیں ہوں گے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجئے. لوگوں کو کیا بتایا جائے، کیا سکھایا جائے کہ اگر آپ ایک مرتبہ اس مرض سے صحت یاب ہو چکے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، کیا خیال رکھنا چاہیے؟ تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا آپ. 0% تو ایک تھیوریٹیکل ویلیو ہے کہنا، لیکن 0% سے قریب لے جا کے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اسی وائرس کی جو دوسرے وائرس تھے اس فیملی کا، اس کا نام تھا سارس، ایک اور وائرس تھا اس کا نام تھا مرس، ان دونوں وائرس سے جو لوگ انفیکٹڈ ہوئے، کیا ان کو دوبارہ سارس یا مرس ہوا؟ نہیں ہوا. ان لوگوں میں کووڈ بھی نہیں ہوا. تو یعنی کہ اس فیملی کے وائرس میں کووڈ بھی نہیں ہوا. سارس کو ختم ہوئی وہ 2014 سے ختم ہو گیا، مرس سارس 2002 کا تھا، تو 18 سال ہو گئے. جب باڈی کے اندر اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں تو اینٹی باڈیز کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے، اور عمر کے بعد اینٹی باڈیز ختم ہو جاتی ہیں، پھر نئی بن جاتی ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ نئی بنیں گی یا نہیں بنیں گی. پچھلے 3 ماہ میں جن کو ایک بار ہو گیا یا 4 ماہ میں جن کو ایک بار ہو گیا، ان کو دوبارہ نہیں ہوا. ہمیں ایسے کوئی ثبوت نہیں ملے. تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں سارس کو، مرس کو دیکھتے ہوئے اور کووڈ کے پچھلے 4 سے 5 ماہ کے نتائج دیکھتے ہوئے کہ جن کو ہو گیا ہے ان کو دوبارہ نہیں ہوگا. اگر دوبارہ انفیکشن ہوگا تو باڈی کا جو ڈیفینسو میکینزم ہے اس نے یہ بات ریکارڈ کر لی ہے کہ اینٹی باڈیز کیسے بنانی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ٹریٹمنٹ ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں اور بیشتر ادویات تجویز کی جا رہی تھی اور مختلف طریقہ کار بتائے جا رہے تھے، نت نئے ٹوٹکے سامنے آ رہے تھے، وہیں پر ایک پلازما تھیراپی جو کہ قدیم طریقہ کار موجود ہے کسی بھی وبائی مرض سے لڑنے کے لیے یا کسی مرض پر قابو پانے کے لیے. تو اس پلازما تھیراپی کے حوالے سے پاکستان میں کتنا لوگوں کو اویئرنیس ہے کہ اگر کوئی پلازما اپنا ڈونیٹ کرنا چاہے اس مرض میں مبتلا لوگوں کی صحت یابی کے حوالے سے، تو اس کو کتنا زیادہ گائیڈنس فراہم کی جاتی ہے ہاسپٹلز میں یا ڈاکٹرز کی جانب سے، یا وہاں پر کیا تمام تر اس ٹریٹمنٹ کا پروسیس ہے؟ کیا کچھ وہاں پر طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے کہ پلازما اگر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کو کتنے عرصے تک پریزرو کیا جا سکتا ہے، اور جن پیشنٹس کو وہ دیا جائے گا، جن کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس کے کیا ہمیں اثرات نظر آئیں گے؟ یہ پلازما تھیراپی کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیجئے کہ اس کے کیا نتائج سامنے آئے ہیں. آیا کہ یہ کوئی ایک اچھی چیز ہے یا پھر یہ بھی ابھی ہم کہہ سکیں کہ صرف اور صرف تجرباتی دور سے گزر رہا ہے؟ نہیں، پاکستان بہت کمزور ملک ہے اور باتوں میں بہت زیادہ مشہور ہے. یہ سائنسی جو توجیحات پیش کرنی ہوتی ہیں، سائنسی جو مطالعے کرنے ہوتے ہیں اس کو نہیں کر رہا، جو ثبوت ہیں ان کو ضائع کر رہا ہے بدترین طریقے سے. پلازما تھیراپی پچھلے 150 سالوں سے اس دنیا میں رائج ہے اور یہ پلازما تھیراپی کی جاتی ہے دنیا بھر میں. لیکن اس کی جو سائنسی اسٹینڈنگ ہے ابھی اس کی کتنی ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. چائنا میں جب یہ کووڈ پھیلا جنوری میں، تو جنوری میں چائنا نے پلازما تھیراپی کی. ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، جب ایبولا کا مسئلہ آیا تو پلازما تھیراپی کی گئی. اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں، سارس آیا، پلازما تھیراپی کی گئی. اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں، مرس تھا، پلازما تھیراپی کی گئی. اور پیچھے چلے جاتے ہیں جب یہ 1930 کے اندر فیلڈیلفیا میں پلازما تھیراپی کی گئی، ایک پلازما سے 67 لوگوں کو دیا گیا. اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں جب فلو پھیلا کرتا تھا تو پلازما تھیراپی کی جاتی تھی. 1950s کے بعد کیمیکلز آ گئے اور کیمیکل ڈرگ آنے کی وجہ سے بایولوجیکل ڈرگس کی جو پوزیشن تھی وہ بہت پیچھے چلی گئی. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وائرس پینڈیمک ہو گیا. اس وقت تک یہ کلینکل ٹرائل ہے، لوگوں کو پلازما دینا چاہیے، لیکن اس سے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ پلازما میں جو ہم اینٹی باڈیز کتنی ہے اس کو ناپیں. لیکن ابھی تک اینٹی باڈیز کی ہمیں ڈوز نہیں پتہ، کتنی جائے گی اینٹی باڈیز اور کتنی نہیں جائے گی.
تو جب تک ہم اگر عام صحت مند لوگوں کو پلازما لگا کر یہ سمجھیں گے کہ پلازما تھراپی نے بچا لیا ہے تو یہ ایک ہوائی بات ہوگی، اس کا سائنسی وہ ثبوت نہیں ہوگا۔ کیا لگتا ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب کہ یہ وائرس جو اس وقت موجود ہے، 200 سے زائد ممالک میں لوگوں کو اس نے متاثر کیا ہے، کتنے طویل عرصے تک یہ ایگزسٹ کرے گا؟ یہ کبھی ختم ہوگا، نہیں ختم ہوگا، یا جب تک ویکسین آئے گی جب تک اس مرض میں لوگ مبتلا ہوتے رہیں گے، یا پھر اس مرض میں مبتلا ہو کر آپ کی اینٹی باڈیز اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گی، بن جائیں گی آپ کی اینٹی باڈیز آپ کی باڈی میں کہ پھر اس وائرس کی موجودگی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی؟ تو کیا آپ کا ایک آئیڈیا ہے کہ یہ کرونا وائرس یا کووڈ-19 کا مرض ہمیشہ موجود رہے گا، یا پھر انسان اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ اس کی موجودگی بھی اس کو کسی خطرے میں مبتلا نہیں کر سکے گی؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں، نیوزی لینڈ کو لوگ فاتح سمجھ رہے ہیں، میرے خیال سے نیوزی لینڈ جو ہے وہ فاتح ملک نہیں ہے۔ فاتح تو وہ ہوگا جو وائرس کے اوپر حاوی ہو جائے، اس کا وہ لے آئے، ویکسین لے کر آ جائے یا اس کے خلاف اینٹی باڈیز لے جائے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو ٹال دیا، اس وائرس کو لاک کر لیا، ٹال دیا۔ آنے والے دنوں میں آپ کے پاس وہ آ جائے گا، ویکسین آ جائے گا، لیکن آپ کے لوگ ابھی اس قابل نہیں ہوں گے نیوزی لینڈ کے آپ ان کو باہر بھیجیں۔ جب اپنے لوگوں کو آپ باہر نہیں بھیج سکتے، اس کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ سائنس کی ناکامی ہے۔ پاکستان میں میرا اپنا ذاتی یہ تجزیہ ہے کہ پاکستان میں جو دوائیں ہم استعمال کر رہے ہیں، جو ہم ڈپریشن کے شوق دے رہے ہیں قوم کو پورے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈپریشن اور بلڈ پریشر کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور ان دونوں تعلق کی وجہ سے ایکیوٹ ڈیتھ یعنی سڈن ڈیتھ ہونا رپورٹڈ ہے سائنس کے جرنلوں میں۔ کووڈ کے مریض کو ہم نے بند کر دیا ہے، وارڈ بوائز کو دیکھ رہے ہیں، ٹیلی فون کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وینٹیلیٹر کو اس طرح آپریٹ کیجئے۔ تو میرا خیال ہے، اور دوا ہم جو مرضی لگا رہے ہیں، جس سے جو سن رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کلوروکوئن تھوک کے حساب سے لگایا، ہمارے سائنٹسٹوں نے ٹی وی پر آ کے بتایا کہ ہم نے ہزاروں لوگوں کو کلوروکوئن لگایا ہے۔ تو کلوروکوئن نے جو پرولونگ کیا آپ کا کیو ٹی ویو، جو ہارٹ کا بریتھنگ کو پرولونگ کرتی ہے فار ملی سیکنڈ 40 ملی سیکنڈ، تو وہ پرولونگ کافی ہوتا ہے لوگوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ایون موت کے منہ میں لے جانے کے لیے۔ اوکے، بہت شکریہ ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ بتا رہے تھے پاکستان میں صحت کے تمام تر طریقہ کار کے حوالے سے، ٹریٹمنٹس کے حوالے سے، علاج معالجے کی سہولیات کے حوالے سے، اب تک جو تمام تر ٹریٹمنٹس لوگوں کو دیے جا رہے ہیں اس کے کتنے نتائج برآمد ہوئے ہیں، اور جو میڈیسنز ان کو پرسکرائب کی جا رہی ہیں اس کے کیا ریزلٹس رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے، اللہ کے بان۔